اسی صاحب سے سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اور وہ حدیث بھی سناتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں کہ کیا واقعی سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا اس میں کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یہاں پر سب سے پہلی وضاحت تو اس بات کی کر دوں کہ ہم احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے جو مقلدین ہیں، ہمارے نزدیک سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر فرض نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے قیاس بھی اس پہ پیش کروں گا، جو ہمارے بزرگان دین اس پہ قیاس پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دوں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز کے اندر جہاں سے تمہیں آسان لگے وہاں سے پڑھ لو۔ اس آیت مقدسہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے مطلق رکھا ہے کہ جہاں سے بھی قرآن پڑھ لیں تو قرآن کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ دوسری ہے حدیث پاک، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ بھائی نے پیش کی ہے، تو وہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، کئی کتب حدیث کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں اگر آیا مقدسہ پر زیادتی لازم کریں، مطلب پہلے میں نے آیا مقدسہ پیش کی ہے فقرأوا ما تیسر من القرآن، کہ جہاں سے قرآن پڑھ لیں، نماز کے اندر جہاں سے آسان ہو اتنا ہی پڑھ لیں۔ تو اب اس قرآن مجید کی آیت کا تو یہ حکم ہے کہ جہاں سے آپ کو آسان لگے وہاں سے پڑھ لو۔ اگر حدیث پر عمل کریں تو پھر حدیث کی وجہ سے اس قرآن مجید کی آیت، اور یہ حدیث بھی خبر واحد ہے، تو اس حدیث یعنی خبر واحد کی وجہ سے ہمیں قرآن مجید کی آیت مقدسہ کے اندر تبدیلی کرنا لازم آئے گی، یا پھر اس کو منسوخ کرنا لازم آئے گا۔ لہذا ہمارے فقہائے احناف نے ان دونوں کو اس انداز میں تطبیق دیا ہے کہ ویسے بھی ہمارے احناف کے نزدیک قاعدہ بھی یہی ہے ہمارا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی آیت مقدسہ اور حدیث مقدسہ آپس میں ٹکرا رہی ہوں تو کوشش یہ کریں گے سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان تطبیق پیدا کریں گے کہ دونوں پر عمل ہو جائے، اور اگر ان دونوں کے درمیان تطبیق دینا مشکل ہو تو پھر قرآن مجید پر عمل کر لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صورت میں جو آپ نے صورت پیش کی ہے، اس صورت میں بھائی یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان دونوں کے درمیان تطبیق دیتے ہیں تو وہ بالکل تطبیق درست بیٹھتی ہے۔ وہ تطبیق اس طرح ہمارے علماء احناف نے دی ہے کہ مطلق قرآن مجید نماز کے اندر پڑھنا یہ ہے لازم، یہ ہے فرض، اور حدیث پاک کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو اس طرح حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، قرآن مجید کی آیت مقدسہ پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اس بات کی وضاحت کروں گا اب کہ جو ہم نے یہ معنی اور مفہوم مراد لیا ہے، قیاس بھی اس کو تسلیم کرتا، تو ہمارے علماء اس بارے میں بہت پہلے قیاس پیش کر چکے ہیں کہ بالکل یہ قیاس کے مطابق ہے یہ مسئلہ۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جس شخص نے رکوع کی حالت میں امام کو پا لیا تو اس کی رکعت مکمل ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں، اگر سورۃ الفاتحہ کو ہم فرض قرار دیتے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو شخص نماز کے اندر امام تھا رکوع میں، ایک شخص آیا رکوع کے اندر شامل ہو گیا، اب جب وہ رکوع کے اندر شامل ہو گیا تو فرض کی تو اہمیت آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ فرض کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ فرض کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہوا، اب رکوع کی حالت میں جو شخص امام کے ساتھ شامل ہوا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس کی رکعت مکمل ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی رکعت مکمل نہیں ہوئی تو پھر تو حدیث کدھر جائے گی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، تو پھر یہ حدیث کدھر جائے گی؟ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس رکعت میں شامل ہو چکا ہے تو پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فرض ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا، اس کو فرض اگر ہم قرار دیتے ہیں تو پھر ان پر سوال ہوگا جس شخص نے فرض چھوڑ دیا ہے اس کی رکعت کیسے ہو گئی ہے؟ جس شخص نے فرض کو چھوڑ دیا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ اس کے ذمہ فرض تھی تو سورۃ فاتحہ اس نے چھوڑ دی ہے
تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی، اس کی رکعت کیسے ہو جائے گی؟ لہذا قیاس بھی یہی چاہتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو فرض نہ قرار دیا جائے بلکہ سورۃ الفاتحہ کو واجب قرار دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ روایات بھی انشاءاللہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیے، ایک روایت ہے جو ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر رقم الحدیث 312 یعنی 312 نمبر حدیث پاک میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاۃ جہر فیہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک نماز سے فارغ ہوئے، آپ پیچھے متوجہ ہوئے جس میں آپ نے جاری طور پر قرات کی تھی، جہر فیہا بالقرات، فقال هل قرأ معي احد منکم آنفا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے ابھی میرے ساتھ نماز کے اندر قرات کی ہو؟ فقال رجل نعم یا رسول اللہ، ایک شخص کہنے لگا حضور میں نے قرات کی ہے آپ کے ساتھ۔ قال انی اقول مالی انازع القرآن، فرمایا یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ قرآن میں جھگڑا کر رہا ہے۔ تو جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے قرآن پڑھنے میں۔ سرکار تو اس کو جھگڑے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ پھر آگے زوری کہتے ہیں، زوری ہیں تابعی، زوری تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں فانتہى الناس عن القراءۃ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلوات بالقراءۃ حین سمعوا ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جس وقت سے یہ فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے سنا تو سارے لوگ امام کے پیچھے جاری نماز میں قرات کرنے سے خاموش ہو گئے سے رک گئے تھے۔ کہ زوری کہتے ہیں کہ لوگ امام کے پیچھے جاری نماز میں قرات کرنے سے رک گئے تھے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی سے استدلال فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جن حدیثوں کے اندر یہ لفظ ملتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے وہ اکیلے آدمی کے لیے، یعنی جو اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ نماز پڑھے، وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہ پڑھے۔ اگر سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آگے ہم چند حدیثیں پیش کر رہے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کلیئر کٹ وضاحت فرما دی ہے۔ اب یہ حدیث پاک جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، اور ابن ماجہ شریف کا صفحہ نمبر 61 ہے، نور محمد کتب خانہ کی یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو امام بنا لیا تو وہاں پر امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ تو امام کی قراءت جب مقتدی کے لیے کافی ہے تو پھر اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی، امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آگے ایک اور روایت ہے، اس کو موطا امام محمد کے اندر صفحہ نمبر 323 پر نور محمد کتب خانہ سے یہ چھپی ہوئی، اس کے اندر بھی اسی انداز میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی خلف الامام فإن قراءۃ الامام له قراءۃ، کہ جس شخص نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو وہاں پر امام نے جو قراءت کی ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح امام دارقطنی کی حدیث بھی ہے اس بارے میں، اور امام عبدالرزاق نے بھی اس بارے میں روایات بیان فرمائی ہیں۔ اب امام عبدالرزاق کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ امام عبدالرزاق جو ہیں یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد ہیں، امام عبدالرزاق۔ تو انہوں نے اپنے مصنف کے اندر حدیث پیش کی ہے، عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ اس کو روایت کرتے ہیں، رجلا قرأ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبح اسم ربک الاعلی، ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو اس نے کہا سبح اسم ربک الاعلی، اس نے یہ قرات پڑھی۔ فلما انصرف، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے، قال من قرأ منکم بسبح اسم ربک الاعلی، کس شخص نے میرے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی پڑھا ہے؟ فسکت القوم، سارے لوگ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ فسألهم ثلاث مرات،
سرکار نے 3 مرتبہ یہی پوچھا کون شخص ہے جو میرے ساتھ نماز میں قرات کر رہا تھا، تو 3 مرتبہ پوچھا، کل ذالک یسکتون، سارے کے سارے خاموش ہیں، ثم قال رجل انا، پھر ایک آدمی کھڑا ہوا تو وہ آدمی عرض کرنے لگا حضور میں نے قرات کی، قد علمت ان بعضکم قال جنیا، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے ساتھ نماز کے اندر خلجان کر رہا تھا، نماز کے اندر کون ہے جو میرے ساتھ خلجان کر رہا تھا، مجھے خلجان میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ اور امام عبد الرزاق نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، دارقطنی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے، یہ عبداللہ بن عمر ہے، تو وہ آگے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ، کہ جس شخص نے کسی کو امام بنا لیا تو وہاں پر امام کی قراءت ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب اس سارے سلسلے میں اور بھی روایات ہیں، لیکن یہاں پر میں اختصار کے پیش نظر چند روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ اور زوری ہے تابعی، زوری نے کہا، زوری نے دیکھا صحابہ کو، تو زوری کہتا ہے کہ فانتہا الناس، لوگ رک گئے تھے قراءت کرنے سے جب انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے قراءت کرنے سے۔